وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ یہ سورۃ الحجر کی 16 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور پکی بات ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمان کے نیچے کھلی فضا میں بہت سارے برج یعنی بڑے بڑے ستارے بنائے، اور ہم نے ان آسمان کو ستاروں سے دیکھنے والوں کے لیے رونق والا بنا دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ اس میں سے پہلا آسمان ہم کو نظر آتا ہے، اور اس کے اوپر جو 6 آسمان ہیں وہ ابھی دنیا میں رہتے ہوئے نظر آتے نہیں۔ اب یہ زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں، بستے ہیں، وہاں سے لے کر آسمان تک یہ بالکل کھلی فضا ہے۔ اس کو گجراتی میں اوکاش کہتے ہیں اور اردو میں کھلی فضا کہتے ہیں، اسپیس کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو کھلی فضا ہے اس میں اللہ تعالی نے بہت سارے برج بنائے ہیں۔ اس کا ایک مطلب ہے بڑے بڑے ستارے بنائے ہیں۔ یہ سورج ایک ستارہ ہے، چاند بھی ایک ستارہ ہے، دوسرے بھی بہت سارے ستارے ہم کو اندھیری رات میں آسمان پر نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آسمانوں کے اوپر قلعے بنائے ہیں۔ جیسے زمین کے اوپر، پہاڑ کے اوپر قلعے ہوتے ہیں، فورٹ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، گجراتی میں قلعہ کہتے ہیں، اردو میں قلعے کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں راجا مہاراجا لوگ قلعے بناتے تھے۔ تو ایک تفسیر آیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آسمان کے اوپر بڑے بڑے قلعے بنائے ہیں، اور اس قلعے کے اندر فرشتے بیٹھتے ہیں، اور یہ فرشتے چوکیداری کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں۔ اور یہ سورج ہے، چاند ہیں، کتنے بڑے ہیں، ہم اس کو ناپ نہیں سکتے کہ سورج کتنا بڑا، چاند کتنا بڑا، اور یہ گول گول گھومتے ہیں، سورج بھی چاند بھی۔ تو سورج اور چاند کو گھومنے کے لیے اللہ تعالی نے ایک راستہ بنایا، سورج اور چاند کے لیے منزل بنائی۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں اس طرف سے سورج نکلے گا، چلتے 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 شام کو اس طرف جا کر کے غائب ہو جائے گا، پھر نیچے سے چل کر کے آئے گا صبح میں اور یوں آئے گا، پورا یہ چکر کاٹتا رہتا ہے۔ چاند بھی اس طریقے سے چکر کاٹتا ہے۔ تو اللہ نے سورج کے لیے بھی، چاند کے لیے بھی منزل بنائی ہے۔ یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی قدرت ہے۔ پھر آسمان کو دیکھو، کتنے پیارے، کتنے خوبصورت، اللہ نے اس میں ستارے بنائے۔ اندھیری رات ہو اور ہم آسمان کے اوپر نظر کریں، کتنے پیارے جگمگاتے ہوئے خوبصورت ستارے ہم کو پورے آسمان کے اوپر نظر آتے ہیں۔ کیسے اللہ نے ڈیکوریشن کیا، کیسے اللہ نے اس کو ڈیکوریٹ کیا، سجایا، مزین کیا۔ بہت سے لوگ اب وہ پلاسٹک کے، ریڈیم کے
सितारे आते हैं, वो ला करके घर की सीलिंग में, छत में लगाते हैं ताकि घर के अंदर आसमान का सीन और मंजर नजर आवे। तो ये तो एक बनावटी चीज है। अल्लाह ने जो कुदरती आसमान पर सितारे बनाए, कितना खूबसूरत, कितना प्यारा, कितना अच्छा मंजर लगता है। वहफिज़नाहा मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, और हर मरदूद शैतान से हमने इस आसमान को महफूज कर दिया। पहले ये होता था कि ये शैतान और जिन्नात, उनको अल्लाह ताला ने अजीब अजीब कुदरत और ताकत दी है। अल्लाह ने इनको ये ताकत दी है कि ये लंबे होते हैं, बहुत बहुत लंबे होते हैं, 1000 फीट 2000 फीट लंबे हो जाते हैं। छोटे होने तो फिर बिल्कुल ठिंगने हो जाते हैं। अल्लाह ने इनको अलग अलग शक्ल, अलग अलग सूरत अपनाने की एक ताकत दी है। ये जिन्नात और शैतान कभी शेर की शक्ल में आएंगे, कभी कुत्ते की शक्ल में आएंगे, कभी सांप की शक्ल में आएंगे, कभी इंसान की शक्ल में आएंगे, और जिन्नी औरत होती है वो परी की शक्ल में आएगी, और कभी जो है लंबे होंगे, मीनारे से भी ज्यादा ऊंचे। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जब नबी बनाया, उससे पहले ये जिन्नात, ये शैतान रात के वक्त में लंबे होते थे, और फिर एक जिन दूसरे पर खड़ा रहे, दूसरा तीसरे पे खड़ा रहे, तीसरा चौथे पे खड़ा रहे, और एक पे एक खड़े रह करके आसमान के करीब जावे, ऊपर जावे, और फरिश्ते बैठ करके बात करते होवे कि कल दुनिया में क्या काम करने हैं, अल्लाह ने हमको कल के लिए क्या निजाम दिया है, क्या रुख दिया है, कौन कौन से काम हमको दुनिया में कल करने हैं। तो फरिश्ते जो मशवरा करते हैं, वो शैतान जिन्नात उसको सुनते थे। फिर सुन के आके दुनिया के अंदर जो काहिन होते थे, यानी जिसको आज की जबान में कहो बापू, तो उस जमाने के अंदर काहिन होते थे। तो उनके साथ इन जिन्नातों की, शैतानों की दोस्ती रहती थी। वो आकर के उनको सुनाते थे कि देखो हम सुन के आए, फरिश्ते यूं बात कर रहे थे कि कल जो है फलाने आदमी को ऐसा होने वाला है। अब वो दुनिया में काहिन होवे, बापू होवे, वो एक बात जो शैतान ने, जिन्नात ने आके फरिश्ते की सुनाई, उसमें अपनी तरफ से 10-20 बात मिलावे और दुनिया में फैला देवे कि देखो कल दुनिया में ये होने वाला है। अब लोग कैसे, हम जो है अंधी अकीदत वाले हैं। कोई 21 बात सुनावे, उसमें 20 झूठी होवे और एक सच्ची निकले, तो लोग कहते हैं कि बापू बहुत पहुंचेले हैं। क्या उन्होंने भविष्य की बात कही थी ने, जैसा कहा था ने परफेक्ट वैसा ज निकला, एकदम सच्चा वैसा ज निकला। तो लोग काहिनों की बात मान लेते थे, और जो है दुनिया में काहिनों की हुकूमत चलती थी। जिस दिन अल्लाह ने हमारे प्यारे आका हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया, ये कुरान अल्लाह के यहां से आना शुरू हुआ, तो उस दिन से ये जिन्नातों का, शैतानों का आसमान के ऊपर जाना बंद कर दिया गया कि अब पाबंदी, ये अब ऊपर नहीं आ सकते। अब कुरान आ रहा है, ऊपर से कुरान आ रहा है, और कुरान जैसी बड़ी किताब के आने के लिए ये सिक्योरिटी लगा दी गई, ये हिफाजत लगा दी गई कि अब कोई शैतान ऊपर नहीं आ सकता। तो अभी भी ये जिन्नात और शैतान ट्राई तो करते हैं ऊपर जाने की, जैसे कि आजकल जो है इंसान भी ट्राई कर रहे हैं ऊपर उड़ के जाने की, स्पेस में जाने की, और पता नहीं कहां कहां जाने की ट्राई कर रहे हैं। कोई मंगल पर जाने की बात कर रहा है और कोई चांद पे जाने की बात कर रहा है।
تو آج بھی لوگ ٹرائی کرتے ہیں، تو جنات بھی ٹرائی کرتے ہیں آج بھی، لیکن اب ٹرائی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین، مگر جو شیطان چوری سے چھپ کر فرشتوں کی بات سننے کی کوشش کرتا ہے، سن لیتا ہے، تو آگ کا چمکتا ہوا انگارہ یعنی شعلہ اس شیطان کا پیچھا کرتا ہے۔ تو ابھی بھی یہ ٹرائی کر کے جاتے لمبے ہو کر کے اوپر 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 اوپر۔ اب فرشتے جو قلعے میں بیٹھ کر آسمان سے نیچے اتر کر آئندہ کل کیا کیا کام کرنا ہے، اللہ نے کیا ڈیوٹی دی ہے، وہ مشورہ کرتے ہیں، تو یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ فرشتے ستارے لے کر کے ان شیطانوں کو، جناتوں کو مار کے جلا دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ رات میں بہت سی مرتبہ دکھیں گے تارے گرتے ہیں، تو یہ جو کھرتے ہوئے اور گرتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں، اس میں سے بہت سارے گرنے والے تارے وہ ہیں کہ شیطان گیا، جنات گیا، اوپر بات سننے کی ٹرائی کرنے گیا، تو اللہ کے فرشتے ان کو ستارے میں سے انگارہ آگ مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جل جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، اور جل کے خپتی ہو کر کے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب پورے آسمان کے اوپر سیکیورٹی لگا دی گئی، اب کسی کی جانے کے اوپر مجال نہیں ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے تو زمین پیدا کر کے پھیلا دی، اور ہم نے اس زمین پر بھاری بوجھ یعنی پہاڑ رکھ دیے، اور ہم نے اس زمین سے ہر قسم کی ضرورت کی چیزیں ایک توازن سے اگائی، ایک متعین مقدار سے اگائی۔ اس زمین دھرتی دنیا کے بننے سے پہلے پانی 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 ہی تھا، سب جگہ پانی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ یہ زمین بناوے، تو اللہ نے اپنی قدرت سے پانی کو ہلایا، اور پانی کو ہلانے کے بعد اس کے اندر ببولا، پرپوٹا تیار ہوا، فین جیسا تیار ہوا، اور اس پرپوٹے کو، اس ببولے کو اللہ نے اپنی قدرت سے مٹی سے بدل دیا۔ وہ مٹی کیسی تھی؟ جیسے کہ گھر کے اندر عورتیں روٹی بنانے کے لیے آٹے کے گول گول ٹکڑے پہلے تیار کرتی ہیں، پھر اس کو پھیلا کر کے پوری روٹی بناتی ہے۔ تو سب سے پہلے پانی کے اوپر جو مٹی اللہ نے بنائی، وہ گول آٹے کے ٹکڑے کی شکل کے اندر بنائی، اور یہ سب سے پہلی مٹی جو اللہ نے بنائی، یہ اس وقت جہاں کعبہ شریف ہے، کعبہ کی زمین ہے، وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی۔ پھر جس طریقے سے وہ آٹے کے ٹکڑے کو بیلن لے کر کے پٹلے پر رکھ کر کے پوری گول یا چورس یا تریکون آکار میں روٹی پراٹھے بنتے ہیں، اس طریقے سے اس دنیا کی زمین کو اللہ نے بنایا۔ اسی لیے آج بھی دنیا کے اندر زیادہ پانی ہے اور مٹی کم ہے، تقریباً 70%، 70% کے قریب اس دنیا کے اندر پانی ہے، اور تقریباً 30 کے آجو باجو % دنیا کے اندر مٹی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی زمین پھیلائی، پوری دنیا میں دور دور تک اللہ نے مٹی پھیلا دی۔ اور ذرا سی دیر کے لیے سوچو، یہ جتنی بڑی دنیا ہے، جتنا بڑا جگت ہے، اللہ تعالیٰ کم سے کم درجے کے جنتی کو اس سے بڑی جنت عطا کریں گے۔ چھوٹے سے چھوٹے درجے کے جنتی کو جو جنت ملے گی،
اتنی بڑی دنیا سے بھی بڑی جنت اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ عطا فرمائیں گے۔ پھر یہ زمین پانی پر اللہ نے بنائی تو ہلتی تھی، تو جیسے کہ یہ کاغذ ہے ہلتا ہے تو اس کے اوپر ہم کوئی وزن رکھ دیتے ہیں تاکہ ہلے نہیں، تو یہ پوری زمین ہلتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ جو رکھے یہ وزن رکھے تاکہ یہ زمین ہلنا بند ہو جائے۔ تو پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی پہاڑ ہے یہ اللہ کی طرف سے وزن ہے، بوجھ ہے، تاکہ زمین ہلے نہیں اور ایک اطمینان کے ساتھ رہے۔ اور اللہ نے ہر چیز دنیا میں پیدا کی، اس کی کوانٹیٹی، اس کی سنکھیا، اس کی مقدار اللہ نے خاص رکھی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں روزی کے سامان پیدا کر دیے، اور ان مخلوق کے لیے بھی روزی کا سامان پیدا کر دیا جن کو تم روزی دیتے نہیں ہو، اور ہم نے زمین میں وہ مخلوقات بھی پیدا کی ہے جس کو تم روزی دیتے نہیں ہو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت، انسان کو اس زمین پر دھرتی پر اللہ نے پیدا کیا اور انسان کی روزی روٹی بھی اللہ نے زمین پر بنا دی۔ کوئی کھیتی باڑی کے ذریعے روزی کما رہا ہے، کوئی زمین پر دکان بنا کے دکان سے روزی کما رہا ہے، کوئی زمین پہ اپارٹمنٹ بنا کے روزی کما رہا ہے، کوئی زمین کی پلاٹنگ کر کے روزی کما رہا ہے، کوئی زمین کے اوپر جو ہے کارخانے بنا کر کے لوم بنا کر کے روزی کما رہا ہے، تو کوئی زمین کے ساتھ لگے ہوئے دریا میں جا کر مچھلی پکڑ کر روزی کما رہا ہے۔ اللہ نے انسان کی روزی روٹی پوری زمین کے اوپر پھیلا دی۔ کیسا اللہ تعالیٰ کا روزی روٹی کا نظام ہے۔ اب دو طرح کے جانور اللہ نے بنائے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جن کو ہم پالتے ہیں اور پال کر کے ان کی روزی روٹی کا اللہ نے ہم کو صرف ذریعہ بنایا ہے۔ جیسے لوگ بھینس پالتے ہیں، گائے پالتے ہیں، بکرے بکریاں پالتے ہیں، اونٹ پالتے ہیں، تو ان کے لیے چارہ چاہیے، گھاس چاہیے، دانے چاہیے، تو یہ چارہ گھاس دانے اگاتے تو اللہ ہے، اللہ ہی اگاتے ہیں، لیکن جو پالتا ہے وہ اس کے لیے ذریعہ بنتا ہے کہ کہیں سے کھیت میں سے گھاس لائے گا، خرید کے لائے گا، ٹیمپو ٹرک بھر کے گھاس لائے گا اور لا کر کے جانور کو وہ کھلائے گا۔ اس طریقے سے ایک سسٹم بنایا، ایک نظام بنایا۔ تو اصل تو یہ گھاس چارہ دانا اللہ اگاتے، لیکن انسان صرف ذریعہ بنتا ہے۔ اور یہ جتنے جانور کو ذریعہ بن کے ہم روزی دیتے، اس کے علاوہ اللہ نے اس زمین کے اوپر اتنے جانور بنائے جن کی روزی روٹی کا ہم ذریعہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ان کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے، یہ چڑیا، یہ کوا، یہ مینا، اور یہ جنگل میں رہنے والے کروڑوں ابجو جانور، دریا میں رہنے والے ان گنت جانور، ان سب کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ روزی عطا فرماتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ روزی کھلاتے ہیں۔ کیسا اللہ تعالیٰ کا روزی روٹی کا نظام ہے، اندازہ لگاؤ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور ہر ایک چیز ہم ایک معین مقدار سے اتارتے ہیں۔ بارش کا خزانہ اللہ کے پاس، پانی کا خزانہ اللہ کے پاس، پھل فروٹ اناج کا خزانہ اللہ کے پاس۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی سسٹم دیکھو، انسانوں کو جتنی ضرورت پڑتی ہے ہر سال 2 سال 3 سال کا اللہ اناج اگا کر انسان کو دے دیتے ہیں۔ اگر دنیا میں ایسا ہوتا کہ جب اللہ نے زمین بنائی، دھرتی بنائی، آج سے 5000 سال پہلے، 6000 سال پہلے،
10,000 سال پہلے، سوچو کب بنائی ہوگی. تبھی اللہ تعالیٰ اناج کے اسٹاک اتار دیتے کہ چلو قیامت تک آنے والے انسانوں کا اناج، ان کے پھل فروٹ، ان کے پانی، سب کا اسٹاک لے لو. تو سوچو کہ اتنے سارے اناج کو لوگ رکھتے کہاں گوڈاؤن بناتے اتنے بڑے بڑے. پھر اگر گوڈاؤن بناتے بھی تو گوڈاؤن میں اس کی حفاظت کون کرتا؟ یہ تو سڑ جاتے، خراب ہو جاتے، برباد ہو جاتے. اللہ نے کتنا پیارا سسٹم بنایا کہ ہر سال 2 سال کے حساب سے اللہ تعالیٰ اناج اگا دیتے ہیں، ہر 3-4 مہینے کی سبزی اگا دیتے ہیں. دیکھو بہت سے اناج ہے سال میں 1 مرتبہ اگتے ہیں، بہت سے اناج ہے سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، سبزی ترکاری 4 مہینے میں 1 مرتبہ آ جاتی ہے. کیسا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے انسانوں کو روزی روٹی پہنچانے کا. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور بادلوں کو پانی سے بھر دینے والی ہوائیں ہم ہی تو چلاتے ہیں. سو ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، سو ہم تم کو وہ پانی پلاتے ہیں، اور تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم اس پانی کا ذخیرہ کر کے رکھو. ابھی دیکھیے بارش کی سیزن ہے، کالے کالے بادل آتے ہیں، بادل کے اندر سے اللہ پانی برساتے ہیں. اب یہ بادل چلتے ہوئے دکھتے ہیں کہ چلے چلے جا رہے، یہاں جا رہے، وہاں جا رہے، یہ سٹی میں جا رہے، وہ شہر میں جا رہے، وہ گاؤں میں جا رہے، وہ بستی میں جا رہے، سب جگہ یہ بادل جا رہے، ایک جگہ دوسری جگہ تیسری جگہ. تو کہ یہ بادل کو کون لے کر کے جاتا ہے یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں؟ ان کا ٹرانسپورٹ کیا ہے؟ کون سی ٹرین میں یہ جاتے ہیں؟ کون سے ایروپلین میں یہ جاتے ہیں؟ اللہ تعالی ہوا چلاتے ہیں، اور ہوا کے پریشر سے اللہ تعالی بادل کو چلاتے ہیں. ہوا کو اللہ نے بادل کا ٹرانسپورٹ بنا دیا ہے کہ ہوائیں بادل کو پریشر کرے گی، دھکا مارے گی، لے کے چلے گی، اور اللہ ان بادلوں کو جہاں بھیجنا چاہتے وہاں بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ پانی برسا دیتے ہیں. اور اس پانی کو انسان پیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہے. اور پھر یہ بارش کا پانی جو ہے، اللہ یوں کہتے کہ چلو انسانوں، سال میں 1 مرتبہ میں پانی برساؤں گا، تم کو پورے سال کا پانی اسٹاک کر لینے کا. تو ہمارے لیے پاسبل تھا پورے سال کا پانی کا اسٹاک کرنا؟ کتنے بڑے بڑے ٹانکے بنانے پڑتے، کتنے بڑے بڑے پانی کے اسٹوریج کرنے پڑتے. لیکن اللہ نے بارش کے پانی کو اسٹور کرنے کے لیے، اس کا اسٹوریج کے لیے کتنا پیارا سسٹم بنایا. بارش کا پانی پر گرے گا، زمین میں اترے گا، زمین چوسے گی، زمین کے اندر جائے گا، بالکل نیچے ڈیپ میں زمین میں چلا جائے گا، اور زمین کے اندر وہ پانی جمع ہو جاتا ہے. اب ہم کو چاہیے بورنگ کرو، کنواں کا کھودو، اور اندر سے پانی نکالو. کیسا اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا سسٹم ہے. اسی لیے بارش میں دیر ہوتی ہے، کنویں کا پانی نیچے اترنے لگتا ہے، بورنگ کا پانی نیچے اترنے لگتا ہے، اور زیادہ دنوں تک پانی نہیں آوے تو بورنگ سوکھ جاتے ہیں، کنویں سوکھ جاتے ہیں، اور لوگوں کو پانی کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اب دیکھیے اللہ نے کتنا پیارا سسٹم بنایا کہ اسی زمین میں پانی اتار کر کے اللہ اسٹاک کر لیتے ہیں. پھر ہم بارش کا پانی جو زمین میں گیا، بورنگ میں سے پانی نکالتے، کنویں میں سے نکالتے، تو کتنا صاف ستھرا پانی اللہ دیتے ہیں کہ مٹی کے اندر سے پانی آتا ہے، لیکن ایک دم صاف، ایک دم ستھرا، اور قدرتی فلٹر ہو کر کے پانی آتا ہے. کیسی اللہ تعالیٰ کی سسٹم ہے، کیسا اللہ کا نظام ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پانی عطا فرمایا. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ
वनहनुल वारिसून, और यकीनन हम ही तो जिंदगी अता करते हैं और हम ही तो मौत देते हैं, और सबके मरने के बाद हम ही तो बाकी रहने वाले हैं। जिंदगी अल्लाह के हाथ में, मौत भी अल्लाह के हाथ में। जब सब लोग मर जाएंगे, अकेले अल्लाह बाकी रहेंगे। सब फना हो जाएंगे, बाकी अकेले अल्लाह ताला रहेंगे। वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्ताखिरीन, और हम अच्छी तरह जानते हैं तुम में से आगे निकल जाने वालों को, आगे बढ़ जाने वालों को, और पीछे रहने वालों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम पूरी तरह वाकिफ है। देखो, मुस्तक़दिमीन वल मुस्ताखिरीन, आज तक जितने इंसान, जिन्नात, जानवर दुनिया में पैदा हुए, किसी के पास रिकॉर्ड है किसी के पास नोंदणी? बड़ी से बड़ी म्यूनिसिपालिटी में जाओ, जीवन मरण की जहां नोंदणी होती है, कि जहां पैदा होने वाले की नोंद होती है, मरने वाले की नोंद होती है, उनको पूछो कितने साल के डेटा है तुम्हारे पास, कितने साल का रिकॉर्ड तुम्हारे पास है। कोई म्यूनिसिपालिटी बहुत पुराने रिकॉर्ड वाली होगी तो कहेगी 100 साल का रिकॉर्ड हमारे पास है, कि 100 साल में कितने लोग सूरत में पैदा हुए और कितने लोग मरे, इतने जीवन मरण की नोंद है। अच्छा, सूरत शहर कितने साल से है? तो कहा वो तो बहुत पुराना सूरत शहर। तो कहा बहुत पुराना, और तुम्हारे पास रिकॉर्ड सिर्फ 100 साल का, बाकी पुराना रिकॉर्ड? तो कहा पुराना रिकॉर्ड तो हमारे पास नहीं है। दुनिया में किसी के पास, कितने इंसान आज तक दुनिया में आए, पैदा हुए, मरे, जिए, कोई रिकॉर्ड नहीं। लेकिन अल्लाह ताला के पास सारा रिकॉर्ड है। कितने इंसान पैदा हुए हैं। पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे, वहां से लेकर आज तक कितने इंसान पैदा हुए, कितने इंसान मरे, कहां मरे, पूरा रिकॉर्ड अल्लाह के पास मौजूद है। और आगे कयामत तक कितने इंसान पैदा होंगे, कब मरेंगे, कहां मरेंगे, जिन्नात, जानवर, पूरे रिकॉर्ड अल्लाह ताला के पास मौजूद है। और ये उम्मत हमारी आखिरी उम्मत है, क्योंकि हम आखिरी जमाने में दुनिया में आए। हमारा जमाना आखिरी जमाना है, कयामत से पहले पहले का। हम उम्मते मोहम्मदिया कहलाते हैं, आखिरी उम्मत है। हमसे पहले बहुत सारी उम्मत आई दुनिया में। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत आई, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत आई। तो पिछली जितनी भी उम्मतें दुनिया में आई, सारी उम्मत को अल्लाह जानते हैं, और ये उम्मत मोहम्मदिया को भी अल्लाह ताला जानते हैं। अल्लाह ये जानते हैं कौन मेरा बंदा इस्लाम लाने में आगे बढ़ता है, नेक काम में आगे बढ़ता है, दीन के काम में आगे बढ़ता है, नमाज में आगे बढ़ता है, कौन जो है नमाज में पीछे रहता है, कौन अल्लाह के रास्ते में जाने में पीछे रहता है, कौन ईमान कबूल में करने में पीछे रहता है, सब अल्लाह ताला को मालूम है। देखो, ये नमाज के अंदर जो लोग आगे आते हैं ना, खुशनसीब लोग हैं। नमाज में आगे बढ़ने की कोशिश किया करो। बहुत से लोग जल्दी आने के बाद अल्लाह जाने क्यों पीछे बैठे रहते हैं। हदीस में आता है कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना बड़ा है कि अगर लोगों को सवाब बतला देवे, अल्लाह ताला डिक्लेयर नहीं किया, अगर बतला देवे कि पहली सफ में नमाज का सवाब कितना बड़ा है, तो फिर लोग पहली सफ में नमाज पढ़ने के लिए मारा मारी करें कि मैं पढ़ूंगा, वो कहते मैं पढ़ूंगा, अब मारा मारी होगी। तो इतना ज्यादा सवाब है, इसलिए कोशिश करो नमाज में आगे बढ़ने की।
دین کے کام میں آگے بڑھنے کی، اچھے کام میں آگے بڑھنے کی۔ جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور جو پیچھے رہتا ہے اللہ اس کو پیچھے رکھتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ تمہارے رب ہی ان سب کو محشر میں قیامت میں جمع کر کے لائیں گے۔ یقینی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی بڑا ہے۔ یہ تمام انسان جو آج تک پوری دنیا میں پیدا ہوئے، پوری دنیا میں مرے، سب کے سب قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہو جائیں گے۔ اب سوچو قیامت کا میدان کتنا بڑا ہوگا کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے، وہاں سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسان قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، جانور بھی ہوں گے، سب کو اللہ تعالیٰ حساب کتاب کے لیے جمع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس قیامت کے دن آپ کی، میری، اپنے فضل اور کرم سے، اپنے غصے اور ناراضگی اور عذاب سے حفاظت فرمائے، اور اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے عزت عافیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔